بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈکاسٹنگ چینل. BBC براڈکاسٹنگ چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، BBC براڈکاسٹنگ چینل سے پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی سیگمنٹ کاؤنٹر انکاؤنٹر کا یہ تازہ شمارہ. آئیے دیکھتے ہیں کاؤنٹر انکاؤنٹر. ناظرین کرام، اپنی سکرین پر جو آپ اس وقت تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ہیں چودھری لال سنگھ جی. جموں سے بلانگ کرتے ہیں، ایک مضبوط اور طاقتور سیاسی لیڈر ہیں. MLA رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ایک الیکٹڈ ممبر کی حیثیت سے عوام کی خدمت کرتی رہی. جی ہاں ناظرین، گزشتہ دنوں چودھری لال سنگھ جی کو ED نے گرفتار کر لیا ہے منی لانڈرنگ کیس میں. اگرچہ خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے چودھری لال سنگھ جی نے عدالت کا بھی سہارا لیا تھا اور ان کے سپورٹرز نے بھی بڑا ہلہ گلا مچا کے رکھا تھا جموں میں، لیکن اس کے باوجود ED نے چودھری لال سنگھ جی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل ہی دیا. BBC کو چودھری لال سنگھ جی کی سیاست سے اور نہ ہی ان کی گرفتاری سے کوئی تعلق ہے، نہ اس میں کوئی دلچسپی ہے. البتہ کشمیر وادی سے تعلق رکھنے والے ایک شعلہ بیاں سیاسی لیڈر نے چودھری لال سنگھ جی کے سپورٹ میں ایک بیان جاری کر دیا تھا، جس کو لے کر BBC کو اس بیان کا اور چودھری لال سنگھ کا کاؤنٹر انکاؤنٹر کرنا پڑا. جی ہاں ناظرین، آپ سکرین پر وہ پوسٹ، فیس بک پوسٹ پڑھ رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے. اس لیڈر صاحب کو بھی پہچان چکے ہوں گے جنہوں نے یہ پوسٹ فیس بک پہ ڈال دیا ہے. جی ہاں، آپ ہیں مظفر شاہ صاحب، عوامی نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ. مظفر شاہ صاحب نے اپنے پوسٹ میں چودھری لال سنگھ جی کی تصویر بھی ڈال دی اور یہ بھی لکھا کہ وی اسٹینڈ ود چودھری لال سنگھ. BBC مظفر شاہ صاحب کو یہاں پر یاد دلانا چاہتی ہے، شاید آپ ایک سیاسی لیڈر ہونے سے پہلے ایک سچے اور پکے مسلمان بھی ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو ایک مسلمان لیڈر ہونے کے ناطے چودھری لال سنگھ جی کے حق میں کبھی بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ چودھری لال سنگھ جی وہی سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے چند سال قبل رسانہ کٹھوا میں پیش آئے ایک معصوم مسلم بچی کے ریپ اور قتل کیس میں کمیونل سیاست کا مظاہرہ کیا تھا. اگر آپ کو ابھی بھی یاد نہیں آ رہا ہے تو میں تفصیل سے بتانا چاہوں گا آپ کو. کچھ سال پہلے رسانہ کٹھوا میں ایک مسلم گجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی آصفہ نامی مائنر لڑکی کا ریپ ہوا تھا اور پھر اس کا قتل ہوا تھا. اس معاملے کو لے کر پولیس میں FIR درج ہوا، پولیس نے اپنی کارروائی کی، ملزموں کو پکڑا، لیکن چودھری لال سنگھ اور اس جیسے بہت سارے کمیونل سیاسی لیڈروں نے جموں میں کمیونل ہارمونی کو نقصان پہنچانے کا جو کام کیا وہ قابل مذمت رہا. چودھری لال سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کئی دن تک احتجاج کرتے رہے اور قاتلوں اور ریپسٹوں کے حق میں کھڑے رہے. چودھری لال سنگھ آصفہ نامی اس مسلم مائنر بچی کا ریپ اور مرڈر کرنے والوں کو بچانے کے لیے کئی روز تک جموں میں ترنگا یاترا نکالتے رہے. جو وکلا صاحبان آصفہ اور ان کے پریوار کو انصاف دلانے کے لیے اس کیس کی پیروی کر رہے تھے کورٹ میں، ان وکیل صاحبان کو بھی چودھری لال سنگھ ڈراتے اور دھمکاتے رہے. جس وقت کورٹ میں ان ملزموں کا جرم ثابت ہوا اور کیس ہازہ کی سماعت کرنے والے آنریبل جج صاحب نے مجرموں کے خلاف سزا سنائی، تو اس وقت بھی چودھری لال سنگھ نے جموں میں ہلہ گلا مچا کر رکھ دیا اور یہ مطالبہ کرنے لگا کہ جج صاحب کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں، اس لیے کیس کو CBI کے حوالے کر دیا جانا چاہیے.
शाह साहब, आपने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडर होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते यह बयान कैसे जारी कर दिया? एक कम्युनल सियासी लीडर के हक में आप कैसे खड़ा हो सकते हैं? शाह साहब, आपने अपने पोस्ट में यह भी लिखा था कि जम्मू कश्मीर में गैर बीजेपी सियासी लीडरों को भाजपा सरकार बगैर किसी वजह के, बगैर किसी खता के तंगो तलब कर रही है। इस बेबुनियाद इल्ज़ाम के साथ जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। माना कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन ये सरकार बहुत कुछ अच्छा भी कर रही है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस में मुलव्वस सियासी लीडरों और दूसरे अशखास को गिरफ्तार करना गलत बात है? जिन सियासी लीडरों और ताकतवर लोगों ने ताकत और इख्तियार के नशे में सरकारी और गैर सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा हुआ है, क्या वो ज़मीन उनसे वापस निकालना गलत बात है? जिन सियासी लीडरों और अफसरों ने अपने सगे संबंधियों को चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम की हैं, क्या उनको कानून के शिकंजे में कसना गलत बात है? जिन लोगों के पास यहाँ पर आमदनी से ज़्यादा एसेट्स मौजूद हैं, क्या उनका एहतसाब करना गलत बात है? क्या जंगलाती ज़मीन पर कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करना गलत बात है? चौधरी लाल सिंह के पास सैकड़ों कनाल पर मुश्तमिल ज़मीन, जिसमें जंगलाती ज़मीन, सरकारी ज़मीन, गैर सरकारी ज़मीन मौजूद है, वो उसने कहाँ से लाई? चौधरी लाल सिंह, उनकी अहलिया, उनके बच्चों के पास करोड़ों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी मौजूद है, कहाँ से लाई उन्होंने? ईडी ने अगर एक सियासी मगरमच्छ को गिरफ्तार कर लिया है तो इसमें कौन सी गलत बात है? क्यों आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं? शाह साहब, ये शाल जमादारी का वक्त अब खत्म हो चुका है। आज आप चौधरी लाल सिंह जी के साथ खड़े हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि वो कल आपके साथ खड़ा होगा और आप सब मिलकर बिला किसी खौफ डर के गरीबों का हक मारते रहें। ऐसा नहीं चल सकता है आप आगे। जिस किसी ने भी ताकत और इख्तियार के नशे में कोई भी गलत काम किया हो, उसको बहरहाल कानून का सामना करना ही पड़ेगा। शुक्रिया नाजरीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।